سبحان اللہ. لہذا خشک و تر کو انسانی معنوں میں یاد رکھنا. ہر بے وفا خشک تھا خشک ہے، ہر وفادار تر تھا تر ہے. میرے پاک نبی کے صحابہ کا ہر محبت کرنے والا تر ہے. کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط پہلو رکھنے والا، غلط خیال رکھنے والا خشک ہے. میرے حضور کی ساری اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا ہر پہریدار کل بھی تر تھا آج بھی تر ہے، اور اہل بیت پاک میں چھاٹیاں کرنے والا کل بھی خشک تھا آج بھی. پیرا دے گھر جتنے جمع ہوگا میں مرنا سے چھاٹی کوئی نہیں کرنا ہے. اس کا بھی رہ گئے چھاٹی کرنا ستے پہلے بیت روا کی رہ گئی چھاٹی کرنا ستے نہیں انہوں نے چھوڑ دیا جی میں مان لگے. اگر حضرت الکبریٰ سرکار کی زوجہ ہونے کے ناطے مومنوں کی ماں ہے تو عائشہ صدیقہ نے نکاح کیسے کیا ہے؟ بولو جناب ام حبیبہ کا نکاح کیسے ہوا ہے؟ چھانٹی کرنا ہے سنت کا کام نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. پیسے لینے اور مدینے میں کندے کی شان بیان کریں. اپنا راجہ راضی کرنا ہوئے تے بدماشی کرنی ہوئے تے رسولہ سے گھر میں بھی چھاٹی کرنا شروع کر دے. خود خدا کا خوف کر اس دنیا سے جانا ہے اور کملی والے آقا کی شفاعت کا تو امید لیے بیٹھا ہے. لہذا دھیان رکھ رسول اللہ منافق کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. جس کی زبان پہ کچھ اور اور دل میں کچھ اور ہو. میرے حضور کے علماء توجہ، میں نے اس قرآن کو اٹھایا اس کے اولاد کو اتنا چھوٹی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رنگ کی بات کی ہے. ذرا ڈھونڈو تو صحیح. اب میرے مالک نے ایک آسانی پیدا کر دی. فرمایا میرے رنگ کا نام احسن ہے. صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ. میرا رنگ ہے اور اس رنگ کا نام احسن ہے. یہ تو آسانی میرے مالک نے کر دی میرے لیے. اس مہربان نے مجھ پہ مہربانی کی، اس کریم نے مجھ پہ کرم کیا جل جلالہ ہے جی. اب میں نے ڈھونڈنا چاہا، قرآن کے اوراق الٹتا چلا گیا الٹتا چلا گیا. میں اپنی مراد ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا مقصود ڈھونڈ رہا ہوں. اچانک قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئی جس میں وقت اولا شریف جل جلالہ اپنی تعریف ان لفظوں میں فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اڑا بندہ میں کل جمعہ پڑھایا، مغرب تو بعد درس سکتا ہے، عشاء تو بعد جلسہ کیتے ہیں، دیہڑی تینے ساتھ اور میں صرف اثر پڑھی ہے، مغرب تک ہو گیا چونکہ چاہ میں خود ہی بنا دے گا. چونکہ میرا تجربہ ہے کہ اس وقت میں 95% میری بچیاں میری اپنا کھانا سونا بنا دیں گے، 5% تم چاہ بڑھیں گے. بس چاہ پیتی ہے، نماز پڑھی ہے، جناب کا رابطہ کی طرف میں گھڑی میں آیا بعد نکلیا ماشاءاللہ سے بندہ ایک مریا ہے تو سوری ماشاءاللہ آنا چاہتا تو انصاف منگیا جا رہا ہے سڑک بند کر کے عام سوالیاں پڑھو. جاؤ انہیں جنہاں خسمہ مارے انہوں کو جو یک سے تھانے دا کراؤ کرو یا پرا خان صاحب کو ٹر جاؤ بھی لوٹی جائے تو نکالا مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہر پاس اس آخرا نکلتا ہے. جنگل میں جو بندہ رہتا ہوگا تو کڑے پاسے 12 لکھ سن ادھر مرو جا کے. لیکن بہرحال فیشن ہے یہ میت رکھ رہے جناب بس نہیں جانے دیتے جی ہمیں انصاف چاہیے. وہ اس لیے انصاف ملتا ہے سب. یعنی تجھے میرے کو تو رکھو کہ میں اچھے گانا گا سا یہ تو عجیب جی کرتا ہے. انصاف ان سے ملے گا، کون سے ملے گا، کس طریقے سے ملے گا. کام کرے بندہ یزید آلے تو مسیح لکھنوں کا کہ یا اللہ فاروق یا اللہ کیسا حکمران دے دے. ضرور شروع کرے تو ملبہ کھان کا شوق کیوں کرنا ہے. تینوں دم ہے تو پیر دا شوق مت کما. ایک کسی صدمت بندر پہ لا جاتا ہے دعا دے دے. فاروق یا اللہ جیسا حکمران انہوں نے ملتا ہے کہ کردار دے اتنے کھڑے ہوں کہ بیٹھ مجمع دے جمعے دے خطبے دے دوران کھڑو کے جناب کچھ ہے جناب مالک نے میں جنہ کپڑا تقسیم ہوا ہے وہ دی قمیض بناؤ تو شلوار بھی سی بڑھنی، شلوار بناؤ تو قمیض بھی سی بڑھنی. اسا شلوار قمیض دو میں اسی کپڑے دے پائیں کہ دوجہ کپڑا کے تھوڑا ہے کیا ہے. کیونکہ ثواب دے کرنا لے تے غور کر پہ جنہ کتنا کھڑے اپنے کردار جنہ میں کتنا زور ہے اپنے کردار.
بات پہ ہم غور نہیں کرتے بھئی جس جنے اے گل کھلو کے کیتی ہے کہ جناب مالے کے نیمت کا کپڑا جتنا جتنا تقسیم ہویا بھی ایک شے بن سکتی سی قمیض بناؤ تو شلوار کوئی نہیں شلوار بناؤ تو قمیض کوئی نہیں ساتھ تہاڈا بھی اتنا ہی ہے تسی دوویں شلوار قمیض اسے کپڑے دے پائے دوجا کتوں لے کے آئے ہو تو غور کر بھئی اس جنے دا کردار کتنا سچا دکھ رہا ہے یہ جناب تقوی اور طہارت کے کس اعلیٰ مقام پہ ہے ایسی عوام لے کے آنا تو پھر فاروق اعظم جیسا حکمران مل سی جمعے تو علاوہ بندہ نماز نہ پڑھے تو دادا بھی اجمیری جیسا پیر چونڈے نہیں اس طرح دی گل نہیں پھر وہ اپنے جیسا ہی ملے گا سمجھو توجہ میری جان اب میرے مالک جل جلالہ نے کیا خوبصورت بات کہی اپنے بارے میں اپنی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا فتبارک اللہ بڑی برکتوں والا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ برکت کا معنی بھی میں اپنے بچوں کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں برکت مقدار کی بڑھوتری کا نام نہیں ہے 2 کے 100 ہو جائیں 100 کے 1000 ہو جائیں 1000 کا لاکھ ہو جائیں اس چیز کا نام برکت نہیں میری جان برکت اللہ رسول کی توجہ مل جانے کا نام ہے اللہ رسول کی رضا مل جانے کا نام ہے اب میں برکت کا معنی تجھے سمجھانا چاہتا ہوں 1 لوٹا ہے پانی کا ضرورت مند 1400 مرد ہیں محلے میں نہیں بیٹھے بستی میں نہیں بیٹھے شہر میں نہیں بیٹھے میدان جہاد میں بیٹھے ہیں 1 لوٹا ہے پانی کا 1400 ضرورت مندیں اور جب سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ 1 پانی کا لوٹا پیش کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام توجہ فرماتے ہیں بھئی ضرورت مند تو 1400 ہیں میرے حضور برکتوں والا ہاتھ اس لوٹے میں ڈالتے ہیں ڈال کر نکالتے ہیں اور پھر ایک ایک کو حکم دیتے ہیں وضو کے لیے بھی لے لو پانی پینے کے لیے بھی لے لو آٹا گھونٹنے کے لیے بھی لے لو جس نے نہانا ہے وہ بھی لے لو اپنی اپنی ضروریات کے مطابق جتنے برتن سارے بھر لو اور صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں ایک ایک بندے نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی لیا 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 جب 1400 پورے ہو گئے مڑ کے جب لوٹے میں دیکھا اتنا پانی موجود تھا جتنا پہلے ہی لوٹے میں موجود تھا اب ان 1400 نے جو کہا ہوگا امام الانبیاء کا یہ کمال دیکھ کر حضور کے دست مبارک کی برکتیں دیکھ کر اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا محدث بریلوی نے یوں کیا کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا
وہ احسن کا خالق ہے. اور مجھے ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ احسن کوئی مخلوق ہے سبحان اللہ، جس کو پروردگار جل جلالہ نے اپنا رنگ قرار دے رکھا ہے. اب اس مخلوق کو میں نے ڈھونڈنا چاہا، نصیب مجھے مدینہ پاک لے گیا. میرے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مجلسیں آئیں. ایک مجلس کس بات کس خوبصورت حوالے سے ہے توجہ، میرے حضور منبر پہ جلوہ فرما ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دائیں بائیں سامنے ترتیب کے ساتھ موجود ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت مبارک یہ ہوتی تھی، خطاب فرماتے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور سامنے والوں کو بھی زیارت دیتے، دائیں طرف بھی توجہ فرماتے، بائیں طرف بھی توجہ فرماتے. یہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے صحابہ میں جس کو حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہوئے چند دن گزرے تھے. کوئی لمبی چوڑی صحبت مجلس نہیں کر پایا تھا، بہت ساری چیزوں سے بھی ناشنا تھا. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، جدھر میرے حضور کا رخ مڑتا ہے دیکھنے والے جب فتوحا چہرے کی دید کر دیکھیں تو مچل کے کہتے احسن. رخ انور ادھر مڑتا ہے آواز آتی ہے احسن، ادھر مڑتا ہے آواز آتی ہے احسن، ادھر مڑتا ہے آواز آتی ہے احسن. اب یہ چند دن پہلے حضور کی غلامی کا حلقہ اپنے گلے میں ڈالنے والا یہ بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اکبر کا پتہ تو حضور نے سمجھایا تھا، یہ احسن کون؟ مجلس برخاست ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے منبر چھوڑا. اس نوجوان صحابی نے پلہ تھاما جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بڑا رتبہ ہے یاد گار تیرا، بڑا رتبہ ہے یاد گار تیرا. پتا مجھے بھی جو 3 دوستوں نے پوچھا ہے پنڈی کہاں رہتے ہیں آپ، پتہ کیا ایڈریس؟ بڑا رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روزہ سرکار تیرا. بڑا رتبہ نوجوان نے جناب سید نصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دامن تھاما اس خیال سے کہ بندہ پرانے اخلاص کی عمر ہے، کچھ وقت کے مسلکار کو رو گیا ہونا ہے. یہ کو پوچھنا بھئی احسن احسن دی جڑی آواز لگ دی ہے یہ کون ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. جدھر رخ انور پھرتا ہے آواز آتی ہے احسن. سید نصدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جی یہ بتائیں، میں پیار سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں بھئی انسانیت کے بابا جان سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور سرکار کی امت کے بابا جان جناب صدیق اکبر ہے. چونکہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا حیات ظاہری کے 40 سال مکمل کرنے کے بعد، تو سب سے پہلے جس شخص کو کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی کی سعادت نصیب ہوئی، اس جتنی عمر والا اور کوئی شخص اس موقع پر یہاں موجود نہیں. میرے آقا مولا علی شیر خدا علی صاحب مقام حق عطا علی
لا فتح کا مالک علی. لیکن آپ نے جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے نام سنتے کلمہ شریف پڑھا ہے، شرعاً مومن ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی عمر مبارک ہے 10 برس، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک ہے 37.5 برس. میں یہ بات بڑی محبت سے کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کے بابا جان جناب آدم علیہ السلام ہے، اور رسول اللہ کی امت کے بابا جان جناب صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی پتہ نہیں خان صاحب کس وجہ جناب والا اسمبلیاں کروڑ چھوڑا، کیونکہ نیازی جڑا ہے کس وجہ بھی کچھ آ سکتا ہے. تو نویں الیکشن چاڑے سیر کرن تو پھر فلوک میرے بچے جی اٹھ اٹھ کے نعرے مار سکتے لبنا پھر بھی کچھ نہیں. تھے کچھ مرو نہ تاکہ جس ماں کا دودھ رکھائیں جو بھی بخشی جائے، جس پہ وہ خون رکھائیں جو بھی بخشی جائے. بڑی مچل کے بولو سبحان اللہ. لبنا تو پھر بھی تو کچھ نہیں. میں نے ان تک بھی پی لو یا ہی کیوں نہیں ہونا اس واسطے کہ کسی دے نیڑے ہی نہ لگے. یہ قومی فریضہ ہے، یہ قومی فریضہ ہے، یہ قومی فریضہ ہے. ایک قوم تے اے فرض ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی وقت باقی چیز سمجھے اللہ اکبر. اب اس شخص نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ احسن کی صدائیں میں سن رہا ہوں ماحول میں، یہ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے برجستہ جواب دیا. اب جناب صدیق اکبر شاگرد کس کے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کی یہی کوئی شان ہے نا کہ ان کے وہ شاگرد ہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے شاگرد تابعین کہلائے، تابعین کے شاگرد تابعین کہلائے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد اس کے بعد موج مارو. کیونکہ جنہوں نے مجھ سے پڑھا، پھر جنہوں نے ان سے پڑھا، جنہوں نے ان کے پڑھے ان سے پڑھا. ان کی گارنٹی ہے کملی والے کی طرف سے. پھر اس کے بعد تسی جانو تہاڈا نصیب جانے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں میل زندگی میں چلے، لاکھوں میل چلے، مشرق سے مغرب گئے، شمال سے جنوب گئے، عرب سے عجم گئے، عجم سے عرب گئے، بندہ ڈھونڈنے واسطے. اصل جڑے قبلہ 6 چنیاں پا کے 7 چولے پا کے سر چڑھ جان سمجھے یہی کامل ہے. یہ جون دی گرمی 3 کوٹ بڑی کرامت ہے. یہ بندہ برداشت کرتا ہے. وہ بندے دی عادت سنیا میری زندگی گزر گئی جاگنے تو میں نے فجر تک چلا لے آرام ہے. میں تھک جاؤں. ٹرک ڈرائیور جڑا ہے کراچیوں نکل رہا 7ویں دیہاڑے جا کے پہنچتا کدھر پتہ نہیں کہڑے پاسے. وہ 7 گھڑی جاگتا ہے. بندے کا مٹیریل ہے سالوں نے بنایا جس چیز کی عادت تسی پاؤ گے تو عادی ہو جاؤ. سانو جناب سگریٹ کا دھواں بھی گرنے میں لگ جائے تو کھان لگ پہنی ہے. وہ بھی تو انسانی ہے جڑے ماشاءاللہ 6 ٹبیاں اس میں گائی کے روز چک جانا. عادت پہ جائے تو جون 6 کوٹ کی پاس میں دل تشائی کوئی نہیں. لیکن ولایت حضور کی غلامی کا نام ہے. ولایت روپ بدلنے کا نام نہیں، بہروپیہ ہونے کا نام نہیں، ملیے بنانے کا نام نہیں، چنیت چھوٹے پان کا نام ہے. میرے مرشد پاک سیدی و آقائی و مولائی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا وہ فرزند جس پر اپنے آبا و اجداد کو بھی ان کو بھی فخر حاصل ہے اور کملی والے بھی ان سے راضی ہیں. قبلہ عالم تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے اکلوتے نور نظر موجودہ نسل کے لیے تعارف کروا دوں. شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا جان حضرت پیر غلام محی الدین المعروف بابو جی جن کے دستے کرم نے مجھے نوازا اور جن کے لنگر کا صدقہ میں نے آج تک زندگی میں بھوکوں والی بات نہیں کی. اللہ نے مجھے ہر دور میں سیر رکھا ہے. مجھے نہیں معلوم کرونا کب آیا کب جائے گا. کرونا جس نے بھیجا ہے وہ اب بھی رازق ہے. جب کرونا نہیں آیا تھا پھر بھی وہی رازق تھا. مزید وبائیں آ جائیں تب بھی رازق وہی ہوگا. وباؤں سے ڈرنے کے بجائے وبائیں بھیجنے والے سے دوستی لگا. میں ہر دن اپنے سنگینوں کہنا مجھے ڈر دے ہو تو جب پھٹ ماری ڈر ڈر کے سکے جب پھٹ مارنے میں نے بھی چھکا سکتا دل کر دے جب پھٹ مارو بسم اللہ حاضر یہ ہونا ہی ہے تو ہو جا سکتے نہیں ہونا تو نہ ہو سکتے. ہم نے کب کہا احتیاط نہیں کرنی چاہیے. ہم توڑے سامنے ماشاءاللہ کعبے جو شاندہ پاک پیتے احتیاط کی تھی.
ماشاءاللہ گرم پانی جتنا میں پی رہا تب سے ہنس بھی نہ سکتے احتیاط ہی ہے. لیکن میں اتنی بات کر دوں بڑا ذمہ دار مجمع جہاں میں بیٹھا ہوں. احتیاط صرف کھوپڑی کو مطمئن کرتی ہے، تقدیر کو نہیں بدلتی. احتیاط صرف ہے اپر پورشن کی تسکین واسطے ہے، بس تقدیر آپ کی نہیں بدلے گی احتیاط سے. وہ جو ہونا ہے ہمیشہ جڑا بندہ بہت سلو ٹرتا ہوئے ایکسیڈنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. سنبھل کے سوئی دیکھ کے چاندی ہوتے گڑی میں چڑھا گیا کو ٹھوک سے یا پچھو 140 تک جاندہ ہے جو نہ آئی ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ روٹو رے پنڈی پہنچ جاتا ہے ہمیں ساتھ چلان کراوے لیکن پہنچ جاتا ہے. احتیاط کرو، اچھی چیز ہے. کس نے کہا آپ کو کہ احتیاط نہ کرو؟ اللہ نے آنکھیں دیے، کان دیے، حواس دیے، یہ ساری چیزیں استعمال کرو. لیکن تقدیر احتیاط سے نہیں ٹلتی میری جان. وہ جدی آئی ہوئے بس آئی ہوئی تو وبائیں تو اور بھی آئیں گی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو وہ کڑ بیچ ہے پتہ نہیں کیا نام اس کا کل بیان ساتھ پرسوں نوائبت میں ابھی اور اس طرح کی وبائیں آ رہی ہیں. میں کہتا ہوں ہون دسنا ہے کہ سانو سچے نبی صدیاں پہلے دسیا سے قیامت میں اس طرح کی وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، قتل عام ہو جائیں گے، چوریاں عام ہو جائیں گی، ڈاکے عام ہو جائیں گے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، دوستوں کے وفادار ہوں گے، ہیں جی. سب ان کا قبلہ دولت ہو جائے گی، ان کا قبلہ عورتیں ہو جائیں گی. بچنانی جو گل آکھے وہ بننی ہے، بے بے باہیں پٹھی رہے. یہ ساری گلاں سونے پاک نبی دسیاں تے ایک گل جس طرح میرے نبی فرمائی ہے اونج پوری ہو رہی ہے. لہذا جن سچائیوں کا جن حقائق ہم نے سامنا کرنا ہے ان سے ڈر کے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. ان کے لیے تیاری کرو رب کے ساتھ بندگی کا رشتہ جوڑ کر اور کملی والے کے ساتھ وفاؤں کا رشتہ جوڑ کر. ہم سید عالم علیہ السلام کے پیارے صدیق سے جب پوچھا گیا کہ احسن کون، بہت طویل بات کو حضور رسول اللہ نے 2 مصروں میں بیان کر دیا کہ پوچھا کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. صدیق نے برجستہ جواب دیا. سوال میرا پھٹ جواب انہوں کہتے ہیں برجستہ جواب، سوچ کے نہیں، وقت لے کے نہیں، سیکنڈ لے کے نہیں، سب کچھ ہے جی پڑھنا کی عزیز الدین بیچ کوئی ٹائم لگیا ہے برجستہ جواب. تو یہ برجستہ جواب صدیق کے وجہ سے جانے کیوں دیتا ہے کہ تم جدہ پوچھتے کہ احسن کون ہے اس سرکار دا چہرہ ہے. یہ گھر جناب صدیق کیوں کس تصیب اس تصیب جس قرآن پڑھایا قرآن دیئے آیت کی پڑھائی. سبحان اللہ. اس آیت کے بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ سرکار نے نہیں سکھایا ہونا بھئی اس آیت کو کون مراد ہے، اس وجہ کیا تذکرہ ہے. خوش ہو کے بول سبحان اللہ. میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جناب صدیق اکبر نے جواب کیا دیا. پوچھا کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. یہ مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے میرے مختار کا چہرہ. جب کے جو نظر نصیر میری نظر جب اتلی میں پھرے سید ابرار کا چہرہ. حضور کی غلامی سے ملتا ہے، روپ بنائے نہیں ملتا. تو میں سرکار بابو جی کے بعد آپ کو سننا چاہتا تھا کیونکہ آپ کا اتنا اچھا نیرہ بات میں بھول جاتا ہوں. ایک دن آپ اپنے ابا جان کے ساتھ قبلہ عالم گورنوی کے ساتھ پیچھے نکلے اور کوشش کی کہ ابا جی جیسے پیر رکھ دیں مجھے پیر رکھ کے ڈویا جائے. کچھ قدم یوں ٹرائی کیے تو قبلہ عالم مڑے
اور آپ نے فرمایا بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے نشانے قدم پر قدم رکھ کے چلنا چاہتے ہو، تو اگر ایسا کرنا ہے تو پھر 4 چیزیں اختیار کرو گے تو ایسا ہو سکے گا۔ اور میں سے ایک جو مقصودی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ احدم من الناس ہو کے رہنا۔ اور احدم من الناس ہونا مانا سادہ لفظ سمجھا دیا بھئی تیری چنی تو تیرا چولا نہ دسے کہ تو پیر ہے، تیرا کردار دسے تو پیر ہے۔ تیرے اپنی پیر ثابت کرنے واسطے 5 چیلے نہ چاہیے ہوں، تیرے کو جنان کے بغے ہوگا دل آکھے کہ تو پیر ہے۔ پیران پیر دستگیر کی بارگاہ ایک شخص پوچھا ولی سی آپ کو پتہ سی وہ کتھوں آیا ہے؟ میں حضور کی سنت کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور گھڑی میرے سامنے ہے اور نظر مجھے اس لیے ٹھیک آ رہی ہے کہ جو کمی بیشی ہے وہ میں نے اینک کے لیے دور کر رکھی ہے۔ گھڑی بھی ماشاءاللہ صبر رکھتی ہے نہیں۔ میں اکثر جن دوستوں سے میرا کوئی کلوز کا تعلق ہے نا اور جن کی بات مرکز تک پہنچتی ہے انہیں اپنا یہ گلہ بھیجتا رہتا ہوں، بھائی قبلہ آپ نے تو اجازت دے دی، بڑے رحم دی مرضی ہے امام شریف پاؤ، لیکن جڑی اٹھ سبز امامے اور خاص طور پہ ارمین شریف فینچ ایک سبز امامے اللہ آن بڑے بادشاہوں تے 5 شورتے اکھا پھٹ جاتے ہیں۔ میں دیکھا میں محسوس کیا میں انہیں ترٹ گئے جس طرح فتح جنگ کے ڈنگر بھی قربانی لیدن جا کے پنڈی ترائے جاتے ہیں ہے کہ ترٹ جاتے ہیں بھائی سبز پکڑی آدھا آگئے اللہ خیر ہی کرے۔ یہ دن ضرور ہی اپنے سوڑیا میرے استاد گرامی حضرت بطرالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس پہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ سبز امامے کی برکتیں دیکھ کر قذاب جل اٹھے۔ اس ٹائٹل سے ان کا باقاعدہ تحریر موجود ہے۔ سبز رنگ ہے جناب، بالکل ٹائم کی پابندی کریں گے اسے تصدیق رکھو۔ وہ پہنچا نا پیران پیر دی بارگاہ تو آپ نے فرمایا بھئی کتنی دیر میں آئے ہوں سکتا جناب اینج کر کے رکھے بس حضرت کی تھی بس کرداج کا ہونے کے لئے دل کی تب ہوا دے موڑے تے سوار ہو جائیے تو تھوڑے کو جلدی پہنچ جائیے۔ آپ نرمہ بہ جا تو میرے کو تو پہنچ گئے پر تری ولایت اللہ واپس لے لے، چونکہ پچھلے 7 دن سے تم نے ارادہ میرا کر رکھا تھا، میری یاد میں تم روئے بھی ہو، میرے پاس تم آنا چاہ رہے تھے اور میری ہی طرف آنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے میری لاج رکھتے ہوئے تمہیں پہنچا دیا ہے، لیکن ولایت تم سے دینی تھی۔ بندے دی انگوٹھی گم جائے، نکل جائے، موبائل گم جائے تو بی پی اپ لو ہو جاندہ بادشاہ ہو، تو جس بندے کو پتہ تیرے ولایت ہی کوئی نہیں رہی۔ وہ رویا پٹیا اس کا کہ بلا ایسا کڑا میں قصور کر بیٹھا کہ اللہ سونا اتنا خفا ہو گیا۔ اس کا کہہ کرتا سے آپ نے فرمایا پیران پیر نے بھی ایک اٹھ کے آنا کڑے نبی دی سنت ہے، تینوں اگر خدا سرکار کی غلامی دا سرکار ولی بنا چڑھیا ہے تے اٹھ کے آنا کڑے نبی دی سنت ہے۔ میں تو تو جڑے نبی دی امتیاں وہ کملی والا تے یا ٹر کے گیا تے یا سواری تے سوار ہو گیا، اٹھ کے کدھر بھی نہیں گیا۔ باقی تو بندے نو کرائے تو نار رکھ لو ایک میرے ورگے ویلے مولوی نو ہر ویلے وسیطہ سنا رہا ہے ان کی کیا بات ہے، حالانکہ پتہ انہوں بھی نہیں ہوتا وہ میری کیا بات ہے۔ میں نے بھی 2-4 مہینے پیشکشاں ہوئی ہیں تسی اگر فلانے بزرگاں نال میں جڑی بزرگاں نال میں اٹیچ ہو کے خوار رہا ہر ویلے جی میں بزرگاں دی شان بیان کر رہا وہ جڑی ہے ہی کوئی نہیں، جڑا کوئی تھوڑا پونجی میرے کو ہے ہوئی گئی، میں نے مسیتی پھرن دیو، بزرگ میرے سر تے موجود ہیں۔ اے تو سن جتنے بزرگ میری گل سن کے میں دعاواں دے رہے ہیں اسی میرے سے تھوڑے ہیں۔ کل رات اللہ خیر کرے مڑ کے خیر نال پہنچ گیا تو پھر بزرگاں وچ ہی بہاں گے۔ اگے تے بدنامی سانو انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ وچ بخشوائے گی، ملہ دی دوڑ مسیتی تک، ملہ دی دوڑ مسیتی تک۔ میں تو کبھی اس کے کرم پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کی لجپانی پہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جی کہ کھبے پاسے پروردگار پہ بھی چھوڑیا تو ایک باری حوصلہ کر کے اکثر بات کر ساڑی بدنامی تے غور کر اسی تے بڑے بدنام آیا تو پروردگار پہ آنا پوچھے بھی کیڑی بدنامی کمائی ہے تو میں آکھاں گا جی ہر بندے دی زبان تے ہی سی ملا ہے یہ دی دوڑ مسیتی تک، ملا دی دوڑ مسیتی تک، ملا دی دوڑ مسیتی تک۔ اور یقین کرو میں گھر اپنا بنا کے دوسرے جتنا وقت نہ پڑتا جتنا مسیطہ میرا ٹائم ہوتا۔ سبحان اللہ۔ دیہڑی کی کوئی مسیطی بنے آتے ہیں میری اسے نکلے مسیطی مسیط ہے بس اور تے آئی کوئی نہیں سنے نصیب ہے اس کو بڑی کہڑی گل ہے۔
اللہ کرے کہ وہ اپنے گھر بنانا تو پھر اپنی بارگاہ دا حیا بھی نہیں رکھے. آپ نے فرمایا تیری ولایت اللہ نے واپس لے لی ہے اس لیے کہ تو نے حضور کی سنت کے خلاف کیا, تو نے ولایت سے وہ کام کیا جو حضور کی سنت کے مطابق نہیں. اب تجدید ایمان کرو, سچے دل سے توبہ کرو, اس کے بعد دیکھتے ہیں تمہارے بارے میں کیا صورتحال ہے. جڑے مڑ کے کلمہ پڑھیا, تجدید ایمان ہوئی, سچے دل سے توبہ کی تھی, تو پیرانے پیر نے عرض کی تھی مہربانی کر بندہ بشر بھول گیا ہے. ہو جتھے دکھیے خوشحال ہوئے, جتھے مالا مال کنگال ہوئے, جتھے چورا تھی ابدال ہوئے, جتھے چورا تھی ابدال سرکار کی نام سنائیں گے بہت خوب انداز میں. ابھی میری حاضری کے بعد بھی محفل جاری رہے گی. سنیے, اب صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. ایک اور مجلس سنو جو مدینہ طیبہ میں ہوئی. سرکار نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا. ایک کونے سے آواز آئی انظرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے متوجہ ہوئے, حضور حسان ابن ثابت کھڑے